السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ محترم دوستوں، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بارہا سنا ہوگا، جس واقعے کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے کہ اس وقت کے ظالم اور مشرک بادشاہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوفناک دردناک آگ کے اندر آپ کو ڈال دیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اور آپ کی ایمانی قوت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور انعام کے یہ دیا کہ آگ کو گلزار بنا دیا، کہ وہ آگ جس کا کام جلانا تھا، جس کا کام جسم کو جھلسانا تھا، وہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ میرے عزیزوں اور دوستو، ٹھیک اسی طرح کا واقعہ امت محمدیہ میں بھی پیش آ چکا ہے۔ جی ہاں، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے قریب ہی کا واقعہ ہے۔ یمن میں ایک شخص تھے جن کا نام عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور ان کی کنیت ابو مسلم خولانی، اور اسی نام سے وہ مشہور تھے، ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں آپ نے ایمان و اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات اور زیارت کا شرف آپ کو حاصل نہیں ہوا۔ گویا کہ یہ مخضرم صحابی تھے۔ مخضرم صحابی ایسے صحابی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں ایمان و اسلام قبول کر لیا ہو، لیکن زیارت کا شرف انہیں اور ملاقات کا شرف انہیں نہ مل سکا ہو، تو اسے کہا جاتا ہے مخضرم صحابی۔ تو گویا ابو مسلم خولانی یہ بھی ایک مخضرم صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت کے اخیر میں، آپ کی حیات طیبہ کے اخیر میں، یمن کے اندر ایک شخص اسود عنسی نام کا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس پر موجود ہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، کذاب ہیں، اور وہ کافر ہیں، اس لیے اس کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا، ہم اس کا اقرار نہیں کر سکتے۔ تو یمن کے اندر اس شخص نے، اسود عنسی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور بہت سے بھولے بھالے لوگ اس کے چکر میں آ گئے، اس کی باتوں میں آ گئے، اور انہوں نے اس کی نبوت کو مان لیا۔ تو اس نے سوچا کہ اگر کوئی ایسا بڑا شخص اگر اس کی نبوت کو مان لیتا ہے، تو اس کے جو پیروکار ہیں، اس بڑے شخص کے جو ماننے والے ہیں، وہ بھی اس کے پیچھے ہو جائیں گے، اس کے متبعین میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس نے ابو مسلم خولانی، چونکہ مشہور تھے، اللہ والے تھے، تو ان کو بلایا، اسود عنسی نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا کہ کیا تم میری نبوت کا اقرار کرتے ہو؟ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، مخضرم صحابی ہیں، انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تیری نبوت کا اقرار نہیں کرتا۔ تو اس نے پوچھا کیا تم محمد کی نبوت کا اقرار کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت ابو مسلم نے کہا کہ ہاں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اسود عنسی کو بڑا غصہ آیا، اور ٹھیک نمرود ہی کی طرح اس نے اپنے چیلوں کو حکم دیا کہ ایک آگ دہکائی جائے۔ تو چنانچہ اس کے متبعین اور اس کے چیلوں نے ایک خوفناک اور ایک بھیانک آگ وہاں پر دہکائی، اور حکم دیا کہ ابو مسلم کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے انہیں پکڑ کر ابو مسلم کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی قوت کی وجہ سے اور بطور آپ کی کرامت کے، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اسود عنسی کی اس آگ کو گلزار بنا دیا، اور وہ آگ ابو مسلم خولانی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی۔ جب اسود عنسی نے یہ دیکھا اور اس کے پیروکاروں نے جب یہ دیکھا تو وہ ہکے بکے رہ گئے اور پریشان ہو گئے۔ تو اس کے چیلوں نے، جو اس کے قریبی چیلے تھے، اسود عنسی کو کہا کہ جلدی سے اسے ایک کام کر، جلا وطن کر دے، یعنی یہاں سے اس کو اس شہر سے باہر نکال دے، تڑی پار کر دے، ورنہ یہ جو تھوڑے بہت لوگ ہیں تجھے ماننے والے، یہ بھی تیرے پیچھے سے ہٹ جائیں گے اور ان کا ایمان بھی کمزور ہو جائے۔ چنانچہ اسود عنسی نے حکم دیا
کہ ابو مسلم خولانی کو جلا وطن کر دیا جائے، انہیں یمن سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ انہیں جلا وطن کر دیا گیا، یمن سے نکال دیا گیا۔ اب ایک ہی در تھا جہاں پر وہ جا سکتے تھے، یعنی مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ کیونکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو چکے ہیں اس زمانے کے اندر، تو یہ سوشل میڈیا تو نہیں تھی کہ یہاں پر اگر کسی کا وفات ہو، کسی کا انتقال ہو، تو دوسرے دیش کے اندر بھی یہ خبر پہنچنے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں آج کے دور میں۔ اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ چنانچہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جاتا ہوں، آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ چنانچہ مدینہ طیبہ آئے اور مسجد نبوی کے سامنے اپنی سواری کو بٹھایا، اپنے اونٹ کو بٹھایا، مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک ستون کے پیچھے کھڑے رہ کر نماز پڑھنے لگے۔ تو وہاں پر قریب ہی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص آیا اور وہ یہاں پر ستون کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے قریب آ کر بیٹھ گئے، یعنی ابو مسلم خولانی کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ جب ان کی نماز مکمل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے، ان کی ملاقات کی اور پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ تو ابو مسلم نے کہا کہ میں یمن سے تشریف لایا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے، اس لیے کہ وہ جو واقعہ پیش آیا تھا ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس واقعے کی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور مدینہ طیبہ کے لوگوں کو بھی پہنچ گئی تھی کہ ایک مسلمان شخص کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھا، لیکن آگ نے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے اور پوچھا کہ تم یمن سے آئے ہو؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا جی ہاں میں یمن سے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہمارے اس بھائی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا جسے اسود عنسی نے آگ میں ڈال دیا تھا اور آگ نے ان کے اوپر کچھ اثر نہیں کیا، بعد میں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا کہ اس شخص کا نام عبداللہ بن صوب ہے، اس شخص کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست بھی کوئی ایسی ویسی فراست نہیں تھی، حضرت عمر پہچان گئے کہ یہی شخص ہیں عبداللہ بن صوب جسے اسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم ہی وہ شخص ہو، کیا تم ہی وہ صاحب ہو جسے اسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھا اور آگ نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا؟ تو ابو مسلم خولانی نے کہا جی ہاں میں ہی وہ شخص ہوں۔ تو مارے خوشی کے اور فرط محبت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور آپ کو پکڑ کر خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے گئے اور حضرت ابو مسلم خولانی کو اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھایا اور کہا کہ یہ وہ شخص ہیں جسے اسود عنسی نے آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا، اور کہا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کے ایک ایسے شخص کی زیارت کرائی جس کے ساتھ اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ کی۔ تو میرے عزیز اور دوستو، شاعر نے جو کہا ہے کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، اس شعر کا یہ جیتا جاگتا یہ نمونہ ہے کہ آج بھی اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، ایمانی قوت ہماری مضبوط ہو، تو آج بھی اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ویسے ہی ہمارے ساتھ اتر سکتی ہیں جیسے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد ہوا کرتی تھی۔ یہ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، بڑے عبادت گزار اور اطاعت گزار تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا مقولہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں جنت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لوں تب بھی میرے پاس کرنے کے لیے کوئی مزید عمل نہیں ہے، اور اگر جہنم کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لوں تب بھی، یعنی عبادت اور زہد میں ان کا کیا مقام ہوگا کہ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر میں جنت کو کھلی آنکھوں سے دیکھ لوں تب بھی کوئی کرنے کے لیے مزید عمل نہیں۔ اللہ اکبر، یہ تھے ہمارے آبا، اور اللہ رب العزت نے ان کو عجیب ایمانی قوت دی رکھی تھی۔ انہی کا ایک مقولہ ہے، فرمایا ایک مرتبہ آپ نے کہ الحمدللہ الحمدللہ قضائے حاجت اور اپنی بیوی اور اہلیہ کے ساتھ خلوت اور تنہائی کے علاوہ
میں نے کوئی تیسرا کام ایسا نہیں کیا ہے کہ جس کے متعلق مجھے یہ احساس ہوا ہو کہ کوئی تیسرا شخص اسے دیکھ نہ لے۔ ذرا سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ قضائے حاجت اور اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ خلوت و تنہائی کے علاوہ میں نے کوئی تیسرا کام ایسا نہیں کیا ہے جس کے متعلق مجھے یہ اندیشہ ہوا ہو، ڈر لگا ہو کہ کوئی تیسرا شخص اسے دیکھ نہ لے۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں کا، اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو روزمرہ زندگی میں ایسے کتنے ہی کام ہوتے ہیں کہ آدمی کو اس کے متعلق یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں تیسرے آدمی کو پتہ نہ چل جائے کہ میری رسوائی ہو جائے۔ یہی ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبادت میں بھی بہت زیادہ تھے، زہد و تقوی میں بھی بہت بڑے تھے، جہاد کے اندر بھی ان کا ایک نمایاں رول تھا، جہاد کا بڑا انہیں شوق تھا، لیکن جہاد میں بھی روزے رکھا کرتے تھے، جہاد میں بھی کبھی روزے نہیں چھوڑتے تھے۔ ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا ایک واقعہ ہے کہ کثرت سے آپ غلام باندیاں آزاد کیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ چونکہ غلام باندیوں کی کثرت کا ہے اور اسلام نے غلام باندیوں کو آزاد کرانے کی ایک لوگوں میں ترغیب دی ہے، تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے غلام باندیاں آزاد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے پاس صرف ایک کنیز باقی رہ گئی، خدمت کے لیے ایک کنیز باقی رہ گئی۔ تو ایک مرتبہ آپ نے کنیز کو دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے رو رہی ہیں، تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ تو کنیز نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو فوراً اپنے بیٹے کو بلایا اور پوچھا، کنیز سے کہا کہ اس نے تمہیں کیسے مارا ہے؟ تو کنیز نے کہا کہ مجھے تھپڑ مارا ہے۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی نے کہا کنیز سے کہ تم اٹھو اور اپنا بدلہ میرے بیٹے سے لے لو۔ تو کنیز تعجب میں پڑ گئی، اور کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باندی اور ایک غلام اپنے آقا کو مارے؟ تو حضرت ابو مسلم نے کہا کہ پھر تم اللہ کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اسے معاف کر دو۔ تو کنیز نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا۔ اس نے کہا ایسا نہیں، دو گواہوں کے سامنے یہ بات کہو۔ چنانچہ حضرت ابو مسلم خولانی نے دو گواہوں کو بلایا، ان کے سامنے کنیز نے پھر یہ بات کہی کہ میں نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اپنا حق معاف کر دیا۔ تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے کنیز، میں نے تجھے اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے آزاد کر دیا۔ ایک کنیز باقی تھی، اسے بھی آزاد کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہوں، ایک ہی تو کنیز باقی ہے آپ کی خدمت کے لیے، اسے بھی آزاد کر دیا۔ تو ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات کہی وہ بڑی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جانے دو، چھوڑ دو، کاش کہ آخرت میں ہمارا اور تمہارا حساب برابر سرابر ہو جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہمارا اور ان کا حساب برابر سرابر ہو جائے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ ناانصافی کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی دنیا میں تو یہ ناانصافی کر رہا ہے، میں آخرت میں اس سے بدلہ لے لوں گا اور آخرت میں اس کو دیکھ لوں گا، یہ ہمارا یہ کہنا ہے۔ لیکن حضرت ابو مسلم خولانی کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں اگر ہماری اور ان کی برابری سرابری ہو جائے تو یہ بھی کافی ہیں۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ ہمارے آباء اور اجداد تھے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی، اکابر کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیاں کیسی تھیں۔ ان کی زندگیوں کو پڑھ کر آدمی کو ایک راہ چلنے کا ایک راستہ اور ایک طریقہ، زندگی گزارنے کا ایک راستہ اور طریقہ انسان کو ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز اور دوستو، پڑھنے کی عادت، مطالعے کی عادت بھی انسان کو ڈالنی چاہیے کہ ہمارے جو صحابہ، اولیاء، بزرگ، اکابر، ائمہ گزرے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھی، ہم ان زندگیوں کو پڑھیں اور ان زندگیوں سے کچھ سیکھیں اور اپنی زندگیوں کو ان کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے اکابر کی طرح زہد و قناعت میں، تقوی میں، عبادت میں، اسی طرح اطاعت میں اللہ رب العزت ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے خوب بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔